السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے کیوں پوشیدہ رکھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کس نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2017 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور اسے انہی تمام راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اسے صرف 27ویں رات کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لیلۃ القدر 21ویں رات کو بھی آئی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں 27ویں رات بھی ہے، لہذا اسے تمام طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ کی عبادت میں محنت کرنی چاہیے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ لیلۃ القدر میں پڑھنے کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔